السلام علیکم، میں ہوں سعد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کریج ٹو نو۔ میر جعفر اور میر صادق، آپ نے اکثر پولیٹیکل لیڈرز اور نیوز چینل سے ان دو ناموں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ تاریخ میں جب بھی کوئی غداری کی بات آتی ہے تو یہ دو نام ضرور ذہن میں آتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو قومی مفاد کو رونتا، قومی خزانے کو لوٹتا، قومی رازوں کو فروخت کرتا اور ملک و قوم سے بے وفائی کرتا ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر میر جعفر اور میر صادق ہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میر جعفر کے بارے میں۔ میر جعفر کا پورا نام میر جعفر علی خان بہادر تھا، جس نے مغلیہ سلطنت کے دور میں 1757 میں بنگال کے نواب مرزا محمد سراج الدولہ سے غداری کی۔ پس منظر کے طور پر یاد رکھیں کہ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور میں 1592 میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو اس کے کئی صوبے آزاد ہو گئے، جس میں بنگال بھی شامل تھا۔ نواب سراج الدولہ نے 23 برس کی عمر میں اپنے نانا علی بردی خان کے انتقال کے بعد 1756 میں بنگال کا اقتدار سنبھالا۔ اس دور میں انگریز تجارت کی آڑ میں بنگال میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کے خلاف سازشیں تیار کیں، کیونکہ وہ نواب سراج الدولہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا اور انتہائی لالچی انسان تھا۔ اسے ایک انگریز لارڈ کلائیو نے بنگال کی حکمرانی کا لالچ دے کر اپنے سازشی جال میں پھنسا لیا۔ 23 جون 1757 کو نواب اور لارڈ کلائیو کے درمیان پلاسی کے مقام پر جنگ ہوئی، جسے جنگ پلاسی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں نواب کی فوج کی تعداد 50,000 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں انگریز صرف 3,000 تھے۔ اور پھر نواب کو فرانسیسیوں کی حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ فرانس انگریزوں کا ازلی اور ابدی دشمن تھا۔ لہٰذا 23 جون 1757 کو غدار میر جعفر جنگ کے دوران فوج کی ایک بڑی تعداد کو لے کر الگ ہو گیا اور اس طرح انگریز جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ نواب سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں سے انہیں مرشد آباد لایا گیا اور وہاں پر میر جعفر کے بیٹے میر میرن نے نواب سراج الدولہ کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ اس خدمت کے صلے میں انگریزوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا حکمران مقرر کر دیا۔ یہ کٹ پتلی حکمران تھا، اصل اختیارات لارڈ کلائیو کے ہاتھ میں تھے۔ بعد میں انگریزوں نے میر جعفر کو معزول کر کے اس کی پینشن مقرر کر دی تھی اور اس کے بعد اس کے داماد میر قاسم علی خان کو بنگال کا حکمران مقرر کر دیا گیا۔ میر قاسم علی خان انگریزوں کے خلاف تھا، اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تو انہوں نے دوبارہ پھر میر جعفر کو بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ میر جعفر 5 فروری 1765 کو مر گیا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غداری کا سیاہ داغ چھوڑ گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں دوسرے غدار میر صادق کے بارے میں۔ میر صادق نے میر جعفر سے کوئی بھی سبق نہ سیکھا اور صرف 34 سال بعد 1799 میں ٹیپو سلطان سے غداری کا مرتکب ہوا۔ ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر، عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی بھی سمجھا جاتا تھا۔ انگریز کیونکہ پہلے ہی میر جعفر کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست دے چکے تھے، اس لیے وہ اب بھی ٹیپو سلطان سے لڑنے کے لیے کسی غدار کی تلاش میں تھے۔ لہٰذا اب انہوں نے ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کا انتخاب کیا۔ میر صادق نے میر جعفر کی طرح انگریز سے ساز باز کی اور ان کو سرنگا پٹنا کے قلعے کا مکمل نقشہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ میر صادق نے انگریزوں کو جنگ کے لیے مناسب وقت بھی بتایا۔ میر صادق اپنے منصوبوں کے مطابق سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے قلعے کی حفاظتی پوزیشن سے ہٹا کر دوسری طرف لے گیا اور جاتے جاتے قلعے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر دیا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ نکل سکے۔ انگریز توپوں سے حملہ کر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور یوں شیر میسور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اور دوسری طرف میر صادق کی غداری کا پول بھی کھل چکا تھا، لہٰذا وہ انہی سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا جنہیں وہ تنخواہ دینے کے بہانے دوسری طرف لے گیا تھا، اور بعض مورخین کے مطابق انگریزوں نے خود ہی اسے قتل کر ڈالا تھا۔ بہرحال یہ غدار بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے غداری کا سیاہ داغ چھوڑ گیا۔